اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ اردو انفو ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محسن رضا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارطغرل غازی کے پیر ابن العربی کے بارے میں تفصیلاً بتانے والا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین گرامی، جب سے لوگوں نے ارطغرل غازی سیریل دیکھنا شروع کیا ہے، تبھی سے سلطنت عثمانیہ، ارطغرل غازی، غازی عثمان اور جو بھی کریکٹرز اس میں فلمائے گئے ہیں، ان کے بارے میں کافی کچھ لکھا اور بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی سیریل میں ارطغرل غازی کے روحانی پیشوا و مرشد کے طور پر ایک شخص ابن العربی کو بھی دکھایا گیا ہے۔ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کا مکمل اسم گرامی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ تھا۔ آپ ایک بہت بڑے صاحب کشف و کرامت صوفی بزرگ، عظیم فلسفی، مفکر، محقق، ادیب اور دانشور تھے۔ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ کے والد حضرت علی بن محمد رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی، بہت متقی و پرہیزگار بندے تھے، لیکن آپ کے گھر اولاد نرینہ نہیں تھی۔ کافی دعائیں کی لیکن پھر بھی آپ اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں ہوئے اور آپ کی عمر بھی بڑھتے بڑھتے 50 سال ہو گئی تھی۔ پھر آپ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے آپ کے حق میں دعا فرما دی، لیکن ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اس شخص کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو پھر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، علی بن محمد ایسا کرو، ہماری پیٹھ سے اپنی پیٹھ ملا کر بیٹھ جاؤ، ہماری پشت میں ابھی ایک بیٹا ہے، وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ حضرت علی بن محمد نے ایسا ہی کیا جیسا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام ہم محمد اور اس کا لقب محی الدین رکھتے ہیں۔ یہ بچہ اولیاء میں بلند رتبہ اور عظیم درجہ پائے گا۔ جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بشارت کے مطابق 9 مہینے بعد 17 رمضان المبارک بروز پیر 560 ہجری بامطابق 27 جولائی 1175 عیسوی کو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے وصال سے 1 سال پہلے آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ سرکار غوث پاک کے ارشاد کے مطابق اس بچے کا نام محمد اور لقب محی الدین رکھا گیا۔ حضرت ابن العربی رحمت اللہ علیہ سرکار بغداد کی دعا کا فیضان تھے۔ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش اندلس یعنی اسپین کی شرقی ریاست مرسیہ میں ہوئی، وہیں آپ کا بچپن گزرا۔ آپ نے قرآن شریف، ناظرہ اور ابتدائی تعلیم ابوبکر بن خلف سے مرسیہ میں ہی حاصل کی۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ اشبیلیہ چلے گئے۔ اشبیلیہ اس وقت جید علماء اور بڑے بڑے صوفیاء کرام کا مرکز تھا۔ آپ نے یہاں 20 سال تک تعلیم حاصل کی اور آپ کی تصنیفات سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اندلس کی سرزمین پر آپ کے تقریباً 70 کبار شیوخ ہیں۔ آپ کا گھرانہ بھی علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے دادا حضرت محمد علیہ رحمہ اندلس کے جید علماء دین اور قاضی تھے۔ آپ کے والد گرامی بھی ولی کامل تھے۔ ابن العربی اپنے والد کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے اپنی عمر کے آخری ایام میں کہا کہ بیٹا 10 دن بعد بدھ کے دن ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ آپ کے قول کے مطابق 10 دن بعد بدھ کے روز آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ شیخ اکبر ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے قرطبہ، تیونس، عراق، مصر، حجاز، فلسطین، ایران اور شام کے کئی سفر تعلیم و تبلیغ کتاب و سنت کے سلسلے میں فرمائے۔ آپ جہاں جاتے اپنے کردار عمل
वाज और नसीहत से तारीक दिलों को रोशन फरमा देते, बहके हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमा देते। आपके सूफियाना लबो लहजे की वजह से लोग आपकी मजलिस में बैठने और आपकी बातें सुनने के लिए बेकरार रहते थे। सल्तनत उस्मानिया के सलातीन आपकी बहुत इज्जत किया करते थे और कहते थे कि कुस्तुनतुनिया की फतह शेख अकबर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का नतीजा है, और इस फतह के बारे में आप रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ही बता दिया था कि कुस्तुनतुनिया इस तरह फतह होगा। हो सकता है उसी जमाने में आपकी मुलाकात अर्तुगरुल गाजी से हुई हो। 620 हिजरी में दमिश्क के हाकिमुल मुल्क अल आदिल ने आपको दमिश्क आने की दावत दी। उनकी दावत पर आप दमिश्क पहुंचे और आखिरी वक्त तक दमिश्क में ही रहे। आपका इंतकाल 80 साल की उम्र में दमिश्क की सरजमीन पर 27 रबीउल अव्वल 638 हिजरी बामुताबिक 16 नवंबर 1440 में शब जुमा को हुआ। आपकी कब्र शरीफ सैनून पहाड़ी के दामन में सालीह गांव में है। जब सुल्तान सलीम खान मुल्क शाम आया तो उसने आपके मजार को बनवाया और वहां एक मस्जिद और एक मदरसा भी तामीर कराया। इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र आज भी अहले अकीदत व मोहब्बत के लिए मर्जा बनी हुई है। अल्लाह इन बुजुर्गाने दीन के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके तुफैल हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।